ہے میں محترم اقبال یوسف صاحب سی او ایپ ٹیک سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور اس پروگرام کے حوالے سے جو الخدمت اور ایپ ٹیک کرنے جا رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بریفنگ دیں. محترم اقبال یوسف صاحب. السلام علیکم جی. سب سے پہلے نوید بیگ صاحب شکریہ، آپ نے یہاں پہ مدعو کیا اور اس پلیٹ فارم کی توسط سے نعیم بھائی سے ملاقات ہو گئی. بڑے عرصے سے خواہش تھی ان سے ملنے کی بھی، اور ریحان بھائی سے بھی ملاقات ہو گئی اور ان کے ہیروز سے بھی ملاقات ہو گئی. میں چاہوں گا کہ ان کے جتنے ہیروز یہاں پہ ہیں اور جو پیچھے کہیں کام کر رہے ہوں ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کر دیں. اچھا، میں چاہوں گا کہ تھوڑا فوکس میں واپس اس پروگرام پہ لے آؤں کہ جو الخدمت نے یہ سوچا پروگرام کہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے کس نے کہا تھا کہ کیا کراچی کے جو نوجوانوں کا مستقبل صرف رائڈر بننا ہے؟ سر آپ نے کہا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ دیکھ کے واقعی میں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے کراچی کے جو نوجوان ہیں، کراچی کا جو مستقبل ہے، کیا وہ اب ہمارا کریئر یہیں پہ آ کر کے ختم ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے جیسے تیسے اسکول کر کے اور پھر ایک موٹر سائیکل پکڑی اور پیچھے ڈبہ لگائے اور وی ڈو ناٹ وانٹ سے کہ وہ کام برا ہے، نہیں قطعاً بھی برا نہیں ہے. ہر کام کی اپنی عظمت ہے، ہر کام عظیم ہے جو کہ رزق حلال کے لیے کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس سائڈ پہ بھی لے کے جانا ہے جہاں پہ ان کی تعلیم کا جو ہے نا سلسلہ کبھی بھی رکے نہ، اور وہ تعلیم یافتہ ہوں، تربیت یافتہ ہوں. تو اس سائڈ پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کو کہ جنہوں نے اس بارے میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلا اسٹیپ دیکھا ہے کسی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن سے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ایک پروگرام لانچ کرے. چھوٹے پیمانے پہ چھوٹی موٹی آرگنائزیشنز این جی اوز کرتی رہتی ہیں، بہت ہی این جی اوز کرتی رہتی ہیں، لیکن ایک پلیٹ فارم سے اتنا بڑا پروگرام لانچ کرنا جو کہ بالکل تحسین کے قابل ہے، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں سر جی. اس میں تھوڑا یہ اگر اسکرین پہ شاید نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے، آپ اس کو فوکس کر سکتے ہیں کیا؟ تو جو لکھا ہوا ہے میں آپ کے سامنے نا تھوڑا قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک میسج پڑھنا چاہتا ہوں، اسپیشلی میں میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی اور جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، کہ قائد اعظم نے 27 نومبر 1947 میں ہی سینٹ اے میسج ٹو، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو پشاور یونیورسٹی کے کسی اسٹوڈنٹس کے کنونشن میں انہوں نے کوئی ایک میسج بھیجا تھا جو کہ ہمارے لیے ایک بیسیکلی مشعل راہ تھا، اور اس مشعل کے اوپر ہم نے سم ہاؤ جو ہے نا وہ شاید کپڑا ڈال دیا. میسج یہ کہ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ the future of our state will and must greatly depend upon the type of education. آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ ہماری قوم کا جو فیوچر ہے وہ ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں خالی، وہ کہہ رہے ہیں ٹائپ آف ایجوکیشن. اور آگے کہتے ہیں I must emphasize that greater attention should be paid to technical and vocational education. ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کب کہہ رہے ہیں؟ 1947 میں. یہ 1947 وہی ہے جب ہم نے بھی آزادی لی اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے برابر کے انڈیا نے بھی آزادی لی، ایک ہی رات کی بات ہے نا. انہوں نے بھی 1947 میں ایک ریزولوشن پاس کیا اور آئی آئی ٹی بنایا تھا. اس آئی آئی ٹی کو انہوں نے لیجسلیشن کے تھرو اور باقی تمام جو بھی ریکوائرمنٹ تھی اس کے تھرو اتنا مضبوط کیا کہ آج آئی آئی ٹی انڈیا کا ون آف دا موسٹ، یعنی کہ آپ جس کو کہیں کہ لوگ ترستے ہیں کہ کسی طرح سے آئی آئی ٹی میں ایڈمیشن ہو جائے.
ایون آئی ہیو ریڈ دا اسٹوریز جب کچھ بچے آئی آئی ٹی کو پہلے دیکھتے ہیں, ایم آئی ٹی یو ایس اے کو بعد میں دیکھتے. تو ہم نے قائد اعظم کے اس فرمان کو کپڑے میں باندھ کے پس پشت کر دیا, اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج آپ یہ دیکھ لیں, مگر میں 70 سال سے, میں تو پچھلے 20 سال سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے کون صاحب ہیں جو اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو وہ جو مونو ٹیکنک انسٹیٹیوٹ ہے اس میں بھیج دے گا؟ کوئی بھی نہیں بھیجے گا. پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ ہے, کوئی بھیجے گا؟ کوئی بھی نہیں بھیجے گا. حالانکہ یہی انسٹیٹیوٹ سے جنہوں نے ہمارا اسکلڈ ہیومن ریسورس پرووائڈ کرنی تھی ہمیں اس زمانے سے لے کر کے, لیکن آج سب سے لوئسٹ لیول پہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر کوئی ادارے ہیں تعلیمی میدان میں تو یہ ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے تھے. ہاں, اس میں کچھ اچھے لوگ ان اداروں میں آ جاتے ہیں جو اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ہو جائے, لیکن آج بھی کتنے بچے ہیں جو کالج کے, پرائیویٹ کالج ہو, سرکاری کالجز ہوں, ان کو چھوڑ کر کے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں؟ بہت کم. شاید اگر کوئی بچہ کہے گا بھی تو اس کے پیرنٹس کہیں گے یار سیدھی انٹرمیڈیٹ کر لو, اسکول سے جا کے پڑھ لو, ادھر کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ اس ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ کتنی پاورفل ہے. ابھی ہم نے دیکھا اتنے سارے بچے تھے یہ جو بہت اچھا کما رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اور پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تھرو سم اسکلس. یہاں پہ میں ایک اگر ٹائم ہے تو میں اپنے بھی ایک ہیرو کا, اپنے مینس سب ہیرو ہمارے اپنے ہیں, پاکستان کے ہیروز ہیں ہمارے. ایپٹیک سے ریلیٹڈ ایک ہیرو کا ذکر کر دیتا ہوں, شاید کچھ لوگ آپ میں سے جانتے ہوں ان کو, یا شاید انہوں نے نام سنا ہو. ہمارے اسلام 360 کی ایپ کسی نے سنی ہے؟ اسلام 360 کی ایپ زاہد شیپا ہیں, ہی از دا سی ای او, ہی از دا فاؤنڈر, وہ ڈیولپر, انیشل ڈیولپر وہ خود ہیں اس ایپ کے, اور یہ ایپ ٹیک کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور یہ ریان صاحب یہ حیدرآباد کی گلیوں میں کیلے بیچتے تھے ریڈے پہ, ہمارے زاہد شیپا صاحب. ہی جوائنڈ ایپ ٹیک, اور وہاں سے لے کر کے انہوں نے جیسے ہی ایپ ٹیک سے پڑھا تو ایپ ٹیک میں ہی انہوں نے اپنے پھر کریئر کا آغاز بھی کیا اور پڑھانے لگے وہاں پہ. پھر آہستہ اسی زمانے میں وہ اس ایپ پہ بھی, ایپ کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں تھا اور انہوں نے اس زمانے سے ان پہ کام کرنا شروع کیا. تو یہ لوگ ہیروز ہیں ہمارے, اور ہم ان کو یاد بھی رکھیں اور ان کو ایز اے رول ماڈل بھی بنائیں. اچھا, ایپ ٹیک کیا کروانے جا رہا ہے اس پروگرام کے تھرو, یا ایپ ٹیک کیا کرواتا ہے؟ ابھی ہم نے جو دیکھا اتنے سارے ہمارے ہیروز جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں, اور کسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے دے آر میکنگ گڈ منی, دے آر ارننگ گڈ منی. ایپ ٹیک کیا کرتا ہے؟ ایپ ٹیک یہ کرتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم جس کو آپ یوز کرتے ہیں اس کو بنانا سکھاتا ہے. فیس بک یوز کرنا ہم سب کو آتا ہوگا یا جس بھی لیول پہ, لیکن فیس بک بنتا کیسے ہے, کام کیسے کرتا ہے, اس کے پیچھے کی ٹیکنالوجیز کیا ہیں, وہ کام جو ہے وہ ایپ ٹیک کے اندر ہوتا ہے. اور ابھی ہم الخدمت کے ساتھ مل کر کے جو پروگرامز لانچ کر رہے ہیں اس میں مینلی جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ ٹورڈز سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اسلام 360 ہو گیا, ایئر لفٹ ہو گیا, کریم کی ایپ, اگر اس کے آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے کریم کے ایپ میں تو دیٹ واز یہاں پہ پلانٹ 9 میں ہوا تھا شاید, کراچی کی کریم کی ایپ کا جو بنیاد رکھا گیا تھا وہ آپ کے کراچی کے اندر رکھا گیا تھا. تو اس طرح کے ہم پلیٹ فارمز اور پلیٹ فارمز کریٹ کریں, ٹھیک ہے, اینڈ مزید لوگوں کو جابس دیں اور اسکلس جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں. اس شمیم راجانی نے ایک ذکر کیا کہ ہمارے پاس 25,000 گریجویٹ
نکلتے ہیں 25,000 گریجویٹ میں سے آدھے کچھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، آلموسٹ ٹوٹل مل ملا کے کوئی 10% کے قریب بچے ایسے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے جو گریجویٹ نکلتے ہیں جو امپلائیبل ہوتے ہیں۔ ان میں کیا کمی ہوتی ہے؟ جو ہمارے بچے یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں ان میں کمی کیا ہوتی ہے؟ ان میں کمی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایکیڈمک ایجوکیشن تو جیسے تیسے کر کے لے کے آ جاتے ہیں، لیکن اسکلز نہیں ہوتی ہیں ان کے۔ تو اسکلز کا ہونا وہی آپ کو انیبل کرتا ہے کہ آپ کسی قابل ہو سکیں، کسی کام میں آ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ایپٹیک الخدمت کے ساتھ مل کر کے اس پروگرام میں اس کمی کو، اس گیپ کو جو ہے، وہ جو انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان کا جو گیپ ہے، دیٹ از ویئر ایپٹیک فٹس ان، تو ہم وہاں پہ جو انشاءاللہ تعالی اس کو لائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ سافٹ اسکلز، یس، سب سے بڑی آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچے سب کچھ سیکھ لیں لیکن وہ بات نہیں کر پاتے۔ مقصد کہیں پہ بھی آپ ان کو بٹھا دیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے۔ تو سافٹ اسکلز کے میں کہوں گا نوید بیگ صاحب کو بھی کہ سر وہ انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اگر اس کے لیے بھی ہم کچھ کر سکیں انشاءاللہ پھر تو وہ انشاءاللہ کریں گے آپ کے ساتھ مل کر کے۔ اور باقی پروگرام کی ڈیٹیلز میرے خیال میں ہم نے یہاں پہ دے دی ہیں کہ دیر آر 7 ڈفرینٹ پروگرامز جو کہ آپ نے دیکھ لیے ہیں یہاں پہ۔ موسٹلی جو ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہے، فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، پائتھون کے تھرو ڈیولپمنٹ ہے، موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈاٹ نیٹ اینڈ ایم وی سی جو کہ ہائی اینڈ پروگرامنگ اسکلز ہیں اس کا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو 2 ہماری اسکلز ہیں اس کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور امیزون کے جو ہے نا اسکلز ہیں جو ہم بچوں کو دے رہے ہوں گے۔ تو اس کے لیے ساری تیاریاں ہو چکی ہوئی ہیں۔ موبائل ایپ بھی آج آپ نے دیکھ لی، موبائل ایپ بھی بن گئی ہوئی ہے، ویب سائٹ بھی بن گئی ہوئی ہے، آل دیٹ کہ جو ہماری یوتھ ہے ہم نے اس میسیج کو آگے بڑھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک لے کے جانا ہے تاکہ وہ اس پہ زیادہ سے زیادہ رجسٹریشن کروائیں اور اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں جہاں پہ